گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جو کھلواڑ شروع ہوا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کندھا استعمال کیا گیا، میں بارہا کہوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، آپ کے پاس ہمارے بہت سارے فنڈامنٹل رائٹس کی کیسز پڑے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے آپ کی تندہی نہیں دیکھی، کبھی ہم نے انٹروینشن نہیں دیکھا آپ کا۔ اب آپ جب کوئی ہماری چھوٹی موٹی لوگوں کے ایشوز ہیں، عدلیہ سے ڈسپنسیشن ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ ہیمپر کریں گے، اس کو بھی آپ روکیں گے، تو اس صورتحال میں ایک ہیو اینڈ کرائی کی کیفیت ہوگی، نہ ہو کہ یہاں سے کوئی اور آواز نکلے۔ اس کی باتوں کو اگر آپ سنتے ہوئے آپ کوئی کام کریں گے، صورتحال پھر گلگت بلتستان میں گمبھیر ہوگی، اس کی پھر تمام تر ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہوگی۔ اس لیے آپ وہ جماعت ہے جس نے پرویز الہی کو عمران خان نے، جو پوتر ان کا لیڈر ہے، برہمن ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ ڈاکو تو تمہارا آج صدر ہے، ٹھیک ہے۔ 2020 سے پہلے رٹو سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا اس کو، وہ 2020 کے بعد وہ چیف منسٹر بھی بنتا ہے، وہ ممبر بھی بنتا ہے، وہ پارٹی کے صدر کس نے بنایا؟ خان نے بنایا۔ یہاں پہ جو بھی گورنمنٹ ہے جو پکس پرویلیج رہتی ہے، جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لیتی ہے، کسی صوبے سے بھی زیادہ لیتی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے یا پاؤں پکڑ کے پیسے نکالیں وفاق سے یا گردن پکڑے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور نہیں ہوتا ہے تو کرسی چھوڑ دیں۔ ایک سکینڈل ہم سمجھتے ہیں، یہ ایک صرف جوڈیشل سکینڈل نہیں، فائنینشلی سکینڈل بھی ہے بہت بڑا، کہ پچھلی چیف کورٹ کے جو ججز تھے اس میں کسی ایک جج کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے حوالے سے کہا گیا کہ بھائی اس کے مشاورت نہیں ہوئی ہے، فلاں نہیں ہوئی ہے، اور اس میں اتنا بڑا وکیل ہائر کیا گیا کہ پاکستان کا سب سے مہنگا ترین وکیل جو ہے وہ مخدوم علی خان صاحب، ہمارے پارٹی کے بھی وہ وکیل رہے ہیں بڑا عرصہ۔ ہم نے جی بی کے 2-4 معاملات میں، جب ہم گورنمنٹ میں تھے، یہ لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں ہمارے کیسز چلتے تھے بعض، تو ہم نے کہا ہم بھی کوئی وکیل ہائر کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا تھا، تو ہم نے جس وکیل فرم سے بات کی، کسی نے 2 کروڑ، کسی نے 3 کروڑ، کسی نے 4 کروڑ روپے مانگے، تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا اس غریب صوبے کا اتنے بڑی رقم ہم کسی ایک وکیل کو دے بیٹھے ہیں اور وہ فیڈرل میں جا کے، اور نتیجے بھی اس کا نہ نکلے، تو اس لیے ہم نے اپنے ایڈوکیٹ جنرل اور لا منسٹر صاحبان کو کہتے رہے کہ آپ لوگ خود جا کے پیش ہوتے رہے۔ الحمدللہ وہ انہوں نے بہتر طور پر رہا، ریپرزنٹیشن بھی کی وہاں پہ۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ خان صاحب نے کچھ عرصے سے مخدوم علی خان کو پی ٹی آئی کا وکیل بنائے مختلف کیسز میں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس کو 8-10 کروڑ روپے پی ٹی آئی پارٹی نے دینے تھے، اس کو ان کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے خالد صاحب کو، ہمارے بزدار 2 کو کہا کہ اس کو کسی معاملے میں آپ لوگ انگیج کریں، اس کو آپ جو ہے وہ تگڑی فیس دیں تاکہ اس میں ہمارے جو پارٹی کی لائبلٹیز جو ہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں۔ اس وقت صورتحال آپ جانتے ہیں کہ آٹا، بجلی، پانی جگہ جگہ میں اس وقت روڈ بند ہے، ہم 3 جگہوں سے ہوتے ہوئے آئے ہوئے، اس وقت بھی حالت یہ ہے کہ کسی کی ڈرین جو ہے وہ اکھڑی ہوئی ہے، وہاں کام نہیں ہو رہا، یہ ایشوز اپنی جگہ۔ جب فائنینشلی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اگلے مہینے کے تنخواہ دینے کے پیسے نہیں، زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو 7 کروڑ روپے کابینہ سے منظور کر کے 4 کروڑ روپے مخدوم علی خان صاحب کو پیسے دے دیے گئے۔ 4 کروڑ روپے پیمنٹ ہو گئی ہے، 3 کروڑ دینے اس غریب صوبے سے۔ ہمیں اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب کے جو چینلز ہیں وہ استعمال کیے گئے سپریم کورٹ میں، اس مخصوص بینچ کے اندر اس مخصوص جج صاحب کو، مظاہر صاحب کو یہ اسائن کیا جاتا ہے، وہ بغیر سنے، یعنی کسی کو سنے بغیر وہ سٹے کر دیتا ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو۔ جناب اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سردار شمیم بیٹھا ہے، اس کے علاوہ کوئی وہاں بینچ نہیں ہے قائم، تو یہ انصاف کا اتنا بڑا قتل کیا گیا ہے اپنے ہاتھوں سے انصاف کے نام پہ، اور اپنے آپ کو پوتر کہنے والے انصاف کے نام پہ انہوں نے گلگت بلتستان کا خزانہ استعمال کیا، 7-8 کروڑ روپیہ گلگت بلتستان کی جوڈیشری کو کرائسس میں ڈالنے کے لیے، گلگت بلتستان میں ججز کو اپوائنٹمنٹ سے روکنے کے لیے جی بی کا خزانہ استعمال کیا گیا۔ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل پروسیس کو ایز پر رول، ایز پر پروسیجر، ان کے اپوائنٹمنٹ کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کیا جائے، اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو اپنا جو ہے وہ اتھارٹی استعمال کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ گلگت بلتستان کے سو کالڈ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں
ایز خالد خورشید، اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پٹیشن فائل کیے. اس کے بعد اپنے ایک دوست کے ذریعے سے جو کہ محمد سمین نام ہے، ایک اور اس کا دوست ہے، 3 انڈیویجولس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک پٹیشن فائل کی ہے. اس پٹیشن کے ذریعے سے کل جو ریسنٹلی جو آرڈر ہمیں ملا ہے، اس آرڈر کے تحت پرائم منسٹر آف پاکستان کو گلگت بلتستان کی چیف کورٹ میں، گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ میں کسی بھی قسم کی اپوائنٹمنٹ سے روکا گیا. اب سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 جو جج صاحبان ہیں، موزی جج صاحبان جن کی سمری گئی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس سوال کھڑے کیے گئے. اور اس وقت جو ایگزسٹنگ جو جوڈیشری ہے گلگت بلتستان ہائی کورٹ کی، اس کے اوپر بھی سوالات کھڑے کیے گئے، اس کی اپوائنٹمنٹ کو بھی روکی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں گلگت بلتستان کے جوڈیشل سسٹم کو روکنے کی کوشش کی. اور وہ اس جوڈیشل سسٹم کو کیوں روکنا چاہتا ہے؟ سوال سب سے بڑا یہ ہے. ایک سوال، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے انڈیویجول کیپیسٹی میں پٹیشن فائل کی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشن ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں. اب گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے بجٹ ڈرا ہوتا ہے اس پٹیشن کے نام پہ. بھائی آپ نے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک پٹیشن فائل کرنی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا 7 کروڑ روپے ڈرا کیسے ہوا؟ سب سے بڑا سوال یہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ورسز فیڈریشن آف پاکستان کیس نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کیس فائل ہیں 3، یہ کیس انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے اگینسٹ دا فیڈریشن آف پاکستان. ذاتی حیثیت میں ان لوگوں نے پٹیشنز فائل کی ہیں. آپ نے ذاتی حیثیت میں اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ نے ایک پٹیشن فائل کی، وہ بھی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے. اور آپ کے جو مقاصد ہیں، چونکہ آپ کے جعلی ڈگری کے خلاف کیس اس وقت پینڈنگ ہے جج صاحبان کے پاس، آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے خلاف آپ کی جعلی کیس کی ڈگری کا فیصلہ نہ ہو، آپ اس کو پریمپٹ کرتے ہیں. تو آپ نے تمام وکیلوں، تمام ججوں کی اپوائنٹمنٹس کو آپ نے چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کے بعد انڈیویجول کیپیسٹی میں چیلنج کر کے آپ نے 7 کروڑ روپے ڈرا کیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، FIA کا ادارہ. ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ فوری طور پہ پہلے اس ایکشن کے اوپر کارروائی ہو کہ یہ 7 کروڑ روپے جو ڈرا ہوئے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی عام فرد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ 7 کروڑ روپے انڈیویجول کیس کی فائلنگ میں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے ڈرا کس بنیاد پہ ہوئے، کس قانون کے تحت ہوئے، کس ضابطے کے تحت. جس نے اس سمری کے اندر اپنا رول پلے کیا ہے، اگر چیف سیکرٹری نے اپنا ڈائسینڈنگ رول نہیں دیا، سیکرٹری فائنانس نے کوئی کارروائی روکنے میں کام نہیں کیا، اور کسی وزیر نے کام نہیں کیا، اور کیبنٹ نے نہیں کیا، تو یہ تو کرمنل کیس ہے، اس کے اوپر انکوائری ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بینچ بنایا گیا، یہ بینچ فیصل چودھری کے کہنے پہ بنایا گیا. فیصل چودھری اس بینچ کو مینیج کرنے میں اس کا رول پلے کیا. تو ایک ایسے بینچ کے پاس کیوں گیا؟ اب گلگت بلتستان کے جو ججمنٹ آئی ہے 2019 میں ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں، اس ججمنٹ کے امپلیمنٹیشن کے اوپر ایک اور بینچ بنا ہوا ہے. اس بینچ کے پاس یہ کیس کیوں نہیں گیا؟ اور گلگت بلتستان کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جو ججمنٹ آئی ہے، اس کے امپلیمنٹیشن کا کیس بھی اس وقت مطلب ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے پاس موجود ہے. اس کے اندر مختلف اپوائنٹمنٹس کے سوالات بھی اس بینچ کا حصہ بنایا گیا، سول ایویشن اتھارٹی ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اب اس کیس کو اس سے الگ کر کے 2 ممبر صاحبان کے پاس آپ نے دیا، اور ممبر صاحبان نے بھی، موزی جج صاحبان نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گلگت بلتستان کے جوڈیشل سسٹم کو اسی دن سٹے کر دیا. آپ نے چیف کورٹ بھی سٹے کر دیا، آپ نے گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کو بھی سٹے کر دیا. اب یہ گلگت بلتستان کے عوام اپنی دادرسی کے لیے، اپنے انصاف کے اصول کے لیے جائیں کہاں، اور کس وجہ سے سٹے ہوا؟ محض ایک فرد کی تسکین نہیں ہوئی ہے، ایک انڈیویجول کی انا کی تسکین کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان انٹروین کرتی ہے، صرف ایک یوتھیا کی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے. بھائی گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام ہیں، یہاں کے عوام کے لیے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ 70 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ ہم کھٹکھٹاتے رہے.
کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کبھی گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کوئی سٹے دیا؟ کیا کوئی بات ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج تک سنی؟ جو ظلم گلگت بلتستان میں ہوتا رہا کبھی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا؟ نہیں کیا. سپریم کورٹ نے ہمیشہ ریسٹرینٹ شو کیا. تو اس ایشو کے اوپر ایبرپٹلی آ کے راتوں رات مطلب آپ نے سٹے آرڈر جاری کیا، اور سٹے آرڈر کے اندر بھی آپ نے سپریم اپیلیٹ کورٹ اور چیف کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کو روکا. چیف کورٹ کے اندر جو 3 معزز جج صاحبان تھے جن کی کنفرمیشن ہونی تھی یا ریلیو ہونا تھا یا ایکسٹینشن آف سروس ہونی تھی، اس کی سمری گئی، پرائم منسٹر نے 1 ایئر کی ایکسٹینشن کر دی. تو معزز جج صاحبان نے کہا نہیں ہماری کنفرمیشن ہونی چاہیے تھی. ہم نے وہ بات بھی سنی، ان کی کنفرمیشن کی سمری بھیج دی. اب فرض کا آرگومنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ججمنٹ دیتی ہے، اس ججمنٹ کے نتیجے میں ان کا کیس دوبارہ پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے. پرائم منسٹر کے پاس پھر 3 آپشنز ہیں، ایکسٹینشن کرے، ریلیو کرے یا کنفرم کرے. فرض کا آرگومنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ریلیو کرتا ہے، 3 جج صاحبان کو ریلیو کرتا ہے. اس صورتحال میں تو یہ تو لینے کے دینے پڑیں گے. وہ ایک فساد چاہتا ہے یہ کٹپتلی، مطلب اس کو آپ سمپل نہ لیں. خالد خورشید صاحب کو بہت مطلب لائٹ نہ لیں. اس نے یہ جو بینچ بنوانے میں جتنی کوششیں کی ہیں، سٹے لینے میں جو کوشش کی ہے، اور آج گلگت بلتستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر جو شب خون مارا ہے، یہ اس کے پیچھے کہانی ہے. اس کے پیچھے اس کے ذاتی کیس لگے ہوئے ہیں. وہ اپنے ذاتی کیسز میں ریمیڈیز چاہتا ہے. وہ ذاتی کیسز میں عدالتوں کو، ججوں کو دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس دباؤ کے ذریعے سے اپنے من پسند فیصلے لینا چاہتا ہے. بہت سارے کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے گلگت بلتستان کے عدالتی نظام کو جام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس پہ ہم سب متفقہ طور پہ مذمت کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں عطا بندیال صاحب سے کہ فوری طور پہ بینچ چینج کریں، اسی بینچ کے پاس یہ کیس بھیج دیں جن کے پاس ہماری سول ایویشن اتھارٹی اور ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے سارے ایشوز وہاں پہ اس وقت کلبڈ ہیں اور ٹیک اپ ہے. وہاں پہ جا کے اس کیس کا میرٹ پہ دیکھ لیں. گورننس آرڈر کے اندر کلیئر ہے، گورننس آرڈر کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ گورنر گلگت بلتستان کی ریکمنڈیشن ہوگی، پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے اس کی ریکمنڈیشن کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں مجھ سے پوچھیں. بھائی آپ سے پوچھنا تھا تو گورننس آرڈر کے اندر آپ کی پروویژن ڈالنی تھی، پروویژن میں تو موجود نہیں ہے. تو یہ سنے بغیر کیا گیا اور یہ زیادتی کی گئی. گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ انصاف کے اوپر شب خون مارا گیا.